لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و مکرم نمازیوں، ہمیشہ بتسلسل گوش گزار رہا ہوں. یہ نعمت جو حاصل ہے اسے غنیمت سمجھیے، اسے غنیمت سمجھیے. اس وقت کے لیے زادرہ نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لقاء الہی میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں. انسان کے بس میں ہے جو بلند ہستی جن میں عصمت وہ اور ہے، لیکن ان کا ہاں ابو ذر بھی تھے، مقداد بھی تھے، سلمان بھی تھے. ایک نمونہ تھا انسان کے لیے، ایک نمونہ تھا. یہ صحت بھی امانت ہے، یہ حیات بھی اسی کی امانت ہے، توفیق تو اسی کا ہی مسلسل. کیوں نہ انسان اس طرح کو شان رہے کہ کل جاتے ہوئے ایک مومن کے دہان سے سن چکا ہوں، مطمئن ہو کر جا رہا ہوں. بڑی بات ہے. خیر خمینی نے تو اعلان کتابوں میں تحریر بھی ہے. محترم یہ انسان کے بس میں ہیں، بس میں ہیں. بعد میں پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی سورہ کے تناظر میں جسے ضحیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، اسی کے تناظر میں پس منظر پیش کر رہا ہوں، ملخص کر کے کیونکہ چند آیات کہہ کر باقی آیتیں رہ گئی تھی. سورہ کا مقصد پورا نہیں ہو سکا تھا، اب اسے پورا کر دوں گا مختصر الفاظ میں، مختصر، بالکل مختصر. دیکھیں یہ تو مسلم ہے کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوری نہیں نور ہے. لاہوری اور ہے، لاہور اور ہے. وہ لاہوری نہ تھے، لاہور تھے، نور تھے. آپ کہا کرتے ہیں نوری مخلوق، نوری نہیں، نوری آپ ہیں جو ان سے منسوب ہے. علامہ دیکھو نا، یہ قومی ہے. میں نجفی کہلاتا ہوں، میں نجف نہیں، یہ نئی قوم ہے. اعزازاً اپنے کو منسوب کر دینا اور چیز ہے، نفس شیء حی اللہ حقیقت کا ہونا اور چیز ہے. یہ کیا صاف نہیں ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی جانب سے تمہاری طرف جو نور آیا، کون آیا؟ نور ہی آیا. وہ کہہ رہا نور، وہ کہہ رہا ہے نور جو حقیقت شناس ہے، خالق نور ہے، وہ نور کہہ رہا ہے. نور تمہارے پاس میری طرف سے کہا آیا ہے. پہلے وہ آیا، پھر کتاب آئی. مار کے نور ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ تواتر مسلم ہے کہ آپ نور ہیں اور اول مخلوق بھی ہیں.
تعویلات و تشریحات کے بعد یہی نتیجہ برآمد ہوا کہ آپ ہی اول نور ہیں. ہے مختلف روایات. کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، کیا سمو ہے، کیا نمو ہے اس ذات میں. 40 معمولی بات نہیں، 40 سال بالکل اپنا ماحول دکھاتے رہے، اپنا ماحول دکھاتے رہے، اپنا معاشرہ دکھاتے رہے. میں کس معاشرے کا ہوں، کس ماحول کا ہوں. دنیا کو ماحول دکھا رہے تھے، معاشرہ دکھا رہے تھے. خصامت، خصومت، دشمنی و عداوت و عناد کا ہوتے ہوئے مجبور تھے. آہستہ آہستہ ان کو صادق کہنا پڑا، ان کو امین کہا. اور سوال تھے شاید وہ کہہ نہیں سکے، مجبور تھے. تعصب بھی عجیب و غریب ہے، عداوت و عناد بھی عجیب و غریب ہے. توجہ ہے، کیونکہ یہ واضح بہت واضح ہو گئی تھی، دو چھپا نہیں سکے، کہنا پڑا امین صادق. توجہ ہے. لیکن اس کے بعد وہی ہوئی ہے نا، وہی کا آغاز ہوا ہوگا، مسلسل وہی ہو رہی تھی. جو بھی دریافت ہو رہی تھی وہی کے ساتھ ساتھ جواب دیا کرتے تھے. لیکن ایک وقت مقصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن وقت ایسا ہے وحی کا نزول رک گیا، وحی کا نزول رک گیا. میں طول نہیں دوں گا کیوں وقت نہیں ہے. چند ایام کہہ رہا ہوں، ہاں وہ 12 دن ہوں، 25 دن ہو، مہینہ ہو، جیسے بھی ہو، کیونکہ مختلف روایات میں چند ایام کہوں گا تو سب چیزیں سمجھ جائیں گی. چند ایام اپنے رب کی جانب سے نزول رحمت کا تسلسل رکا، اور رک جانے سے دشمن بھی مطلع ہوا. وہ مجموعی طور کہتے تھے ان کے رب نے چھوڑا ہے، جو کو خاص جہاں برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایسی بھی عداوت ہوتی ہے، چھپا نہیں سکتے، مجبور ہو جاتے، زبان پر آ جاتی ہے، عمل میں آ جاتی ہے. ابو سفیان ہے، اس کے اہلیال ہے، ابو لہب ہیں، ابو لہب کی سفیان کی بہن تھی اورا. یہ سب آ کر گستاخانہ انداز سے دل دکھانے کے لیے نام لے کر کہتی تھی وہ شیطان کہاں گیا جو تمہیں پیغام دیا کرتا تھا. کیا خیال ہے اس نزاکت کے مالک، اس نفاست کے مالک کے دل پر کیا گزری ہوگی. دل ملول ہوا، اس میں زیادہ سے نہیں کہوں، دل ملول ہوا. 1-2 راتیں سو نہیں سکے. یہ مسلم بات پیش کر رہا ہوں، سو نہیں سکے. پروردگار عالم کی ذات دیکھ رہی تھی میرے حبیب اس سے سو نہیں پا رہے ہیں. میں توجہ ہے کہاں درود. محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت. بھائی ان پر درود بھیجا کرو. اس درود بھیجنے سے ماننے والوں کی عظمت سے ان پر خود بہت قہر جاتا ہے. تمہارا قہر کی قیمت ایک آنے بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. جب درود بھیجو گے تو اس کا قہر ان پر ہوگا. اپنے ماحول کو ایک ایک آدمی کے لحاظ سے ماحول کو نہیں بدلو. 45 سال کے جہاں پر میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے. ماحول کو صحیح رکھا کرو، کسی اوروں کے لیے مواقع فراہم نہ کرو کہ کہیں نقصان پہنچائے. گھروں میں جا کر دیا کرو. مساجد میں مواظب ہو جانا چاہیے. عبادت گاہ ہے، عبادت گاہوں میں دہن سے ہمیشہ
حسن چمکنا چاہیے، اچھلنا چاہیے. تو جس کے دہن سے ہمیشہ حسن چھلکتا ہے نا، وہ خود بھی حسین ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، انہی کے عمل انجام دیتے ہوئے انہی کے بیس لباس پہن کر شروع کر دیتے ہیں. کاش یہ افسوس ہوتا ہے. اپنوں کے خاک پا بھی نہیں بن سکتے ہم. بہر کیف دیکھو، بیچ میں میری بات مختصر ہے، پورے سورے کا ملخص کر کے اس کے پس منظر آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو کیا اللہ کو علم ہوا نا، یہ 2 دن یا چند دن راتیں سو نہیں سکے میرے حبیب؟ وہ معمولی بات نہیں تھی. محبت عجیب و غریب ہے. جنہیں اول مخلوق ہے، سید الرسول ہے، جب بھی پکارا نا عبدی و حبیبی یا سید الرسولی ہے. جب بھی خدا نے کہا نا کسی مقام پر یا عبدی و حبیبی و سید الرسولی، کیا محبت ہوگی؟ تو اب اس لیے اپنے حبیب کو اس حال میں دیکھا، دل ملول ہوا. اب کیوں کر ہے وہ تو اپنے مقام پر، ابھی وقت نہیں ہے، اسی وقت انشاءاللہ. تو یہ اب آپ دیکھیں دل جوئی اور خاطر خواہی کے خاطر، تاکہ وہ محبتوں میں کوئی ذرا بر بھی فرق نہ آئے. کمی نہیں کہہ رہا ہوں، فرق نہ آئے. خالق کچھا، مخلوق کچھا ہے، سید و رسول ہے، لیکن پھر بھی تو مخلوق ہے نا، حادث ہے نا، ممکن ہے نا، وہ تو واجب الوجود ذاتی ہے. خالق ہے، کون و مکان ہے. وہ خالق ہوتے ہوئے، رازق ہوتے ہوئے، محی و ممیت ہوتے ہوئے، ان کی خاطر داری کے لیے جو حال پیش کر رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے. اپنی بات کو وزنی بنانے کے لیے پہلے قسمیں اٹھاتے ہیں، پھر اصل عین مطلب بیان کرنا. اور قسمیں ان سے اٹھا رہے ہیں جو لیل و نہار کے سب سے اعلیٰ ترین اوقات ہیں. اور لیل و نہار کا اولین بالا ترین اوقات جن میں رفعت و عظمت ہے، وہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں. انہیں قسم والضحیٰ، جب آفتاب ترتفع الشمس الی اوجہا، پھر شعائیں بکھیر کر ہر شے منور ہو رہی ہے، اس وقت کی قسم حبیب. اور رات جعل اللیل سکنہ، اپنی سیاہ چادر بچھا کر ہر حرکت و سکون کو جام کر کے سکون پذیر کر چکا. اس رات کی قسم، اس رات کے سکون کامل کی قسم. اور آپ اس وقت ضحیٰ جب ہر شے منور ہو کر ضیاپاشی میں، اس کی قسم. یہ قسم اٹھا رہا ہے. کوئی ایسا ہوگا جو اس مقام کا ہو، اس مقام کی اس انداز میں کہ ان کو ان سے کتنی محبت ہے. ویلا کسی کے 10 روپیہ ہو، جس کے بعد 5 ہو تو 10 والا آسمان ہو جاتا ہے. پاکستان میں ایسا ہے، جس کے بعد 10 روپیہ ہو نا، جس 5 ہو اور 10 والا آسمان بنتا ہے. وہ موتی ہے، یہ آخذ ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ معبود ہے، یہ عبد ہے. قسمیں اٹھا رہا ہے انہیں، تاکہ ان کے محبت میں کوئی ذرا پر مغز کے برابر بھی فرق نہ آ سکے. قسم اس لیے اٹھائے ہوئے. مقسم کیا جس کی قسم اٹھائی وہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تمہارے رب نے تمہیں الوداع کہا، رب یہ کیا، بلکہ تمہارے ساتھ ہوں، حامی ہوں. جب سے تو پیدا ہوا ہے اس وقت سے قیامت ما بعد قیامت میں تیرا حامی ہوں، ساتھ ہوں.
قسمیں اٹھا کر پیغام دے رہا ہوں. ان کی قسم حبیب میں تم سے الگ نہیں ہوں، تمہارے ساتھ ہی ہوں، نگہبان ہو کر نہیں، نگران ہو کر نہیں، حامی بن کر تمہارے ساتھ. ما ودعک ربک ما قال، اس کی قسم اٹھائیے. نہ تمہیں رنج پہنچانے کا یہ تصور، نہ تجھ سے الوداع کہنے کا تصور ہے ہی نہیں. کیسا ہو سکتا ہے اگر کسی کو الوداع کہنا ہو تو ماں بعد کے لیے سب کچھ بنا کر تیار رکھا ہوتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب آپ کے لیے، ماں بعد کے لیے ایسے نعمات، ایسی منزلیں، ایسی مقام سے وہ تیار کر چکے ہیں، اس سے وہ کئی گنا بہتر و اعلیٰ ہے. وہ کہہ رہا اس کی نگاہ میں اعلیٰ ہے. جو ذات ایسی کر رہی ہو اپنے حبیب کے لیے، کیا اس کو الوداع کہہ سکتی ہے؟ حبیب ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو یہ آخرت کو دنیا کے حالات پر کیوں بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ تر نظام دے رکھا ہے تمہارے لیے. تم سے الگ نہیں ہو. اور یہ سرکار دو جہان کو بھی علم ہے کہ وہاں پر میرے لیے سب کچھ بنا رکھا ہے، علم ہے. پیغام دے رہا ہے یہاں پر، پیغام، اس میں پیغام الہی ہے اپنے حبیب کو. لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیغام. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ پیغام، یہ ہے ان کے لیے وعدہ ہے، ان سے وعدہ ہے. دیکھو آپ سے وعدہ بھی ہے، وعدہ کر رہا ہوں حبیب، میرا فیض و جود کا تسلسل رہے گا، فرشتے دیتے رہیں گے، پیش کرتے رہیں گے. اس وقت تک شفاعت ہو اور جنت کے باغات ہوں، منزلیں ہوں، وہ دیتے رہیں گے، وہاں تک دیتے رہیں گے جب تک آپ کی لب سے رضیتو کی آواز، صدا میری سماعت میں آتی. کیا خیال کوئی ہے کسی نبی سے کہا اس طرح؟ سوچو اس نبی کا مت ہو. شان یہ ہماری. تو یہ فرمایا اس وقت تک فیض جاری رہے گا جب تک لبہائے مبارک سے صدا یہ رضیتو کی صدا میرے کان میں نہ. جب میں سنوں گا نا رضیتو، میرا حبیب راضی ہوا، پھر روکوں گا. اس لیے روایات میں ہے کہ کوئی موحد جہنم میں جا نہیں سکتا. ثابت کہ آپ کی خواہش پر سب جنت جا رہے ہوں گے. ایسے نبی، ایسے سربراہ، ایسے سربراہ جو نام لے کر پکار، ذاکرین، جیسے کہ اپنے دوست کے نام لے رہے ہیں باہر کے. یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے اس دل ملول ہونے کو دور کر کے ان کی محبتوں کے میں آنچ نہ آئیں. وعدہ ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی عنایات گن گن کے سنا رہا ہے. علم یجد کے یتیمن، کیا آپ ماں کی شکم میں یا ماں کی گود میں 6 ماہ کے مختلف روایات تھے کہ آپ کا والد کا سایہ اٹھا، اور 3 سال 6 سال کے درمیان آپ کی والدہ بھی نہ رہی، یتیم تھے. ہم نے تمہاری پناہ گاہیں تیار کی، آوا پناہ دی. ہم نے تمہارے دادا عبد المطلب کو اپنے طرف سے نائب بنایا. اس کی حفاظت اس کی نہیں، وہ میری ہے. جس سرکار رسول کو مارا میں رما، تم جو کنکر پھینکے تھے، کب پھینکے تھے؟ وہ تو میں نے پھینکے تھے. یہ معصوم کے لیے کہا جاتا ہے. عصمت کبریٰ نہیں، عصمت صغریٰ تو ہے یہاں، جن کی پناہ گاہی کو اپنی طرف سے منسوخ فرما رہا. وہی توجہ ہے. مجھے معلوم ہے خندق پڑھ کے 2 پہلوانوں کو جب تک نہ لڑاؤں تو آپ سن گے ہی نہیں.
اکھاڑے میں دو پہلوانوں کو لڑانا سیکھتے ہو، یہی تو جانتے ہو، وظیفے سے بیشتر چیزیں نہیں ہیں۔ ہار کے یہ ترجمہ بھی ہے، تعبیر یہ بھی ہے۔ حبیب وجدگا علم یجد کیا یتیمن فآوا، کیا ہم آپ کو گوہر نایاب قرار کو گوہر نایاب نہیں پایا؟ گوہر نایاب ہم نے پوری خلقت کے لیے پناہ گاہ بنا دیا، یہ بھی مانا۔ اور پھر ارشاد ہے وجد کا ضالن فادا، وجد کا قوم کا ضالن، آپ کی قوم آپ کو پہچانتی نہیں تھی، آپ کی قوم آپ کی عظمت سے آشنا نہ تھی، آپ کی بلندیوں سے، آپ کے رفعت شان سے، آپ کی صفات کمال و جمال و جلال سے واقف نہ تھی۔ میری بات جان میں آ رہی ہے؟ درود کہا میں کوئی شیر پر ہاتھ کے صبح کر رہا ہوں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو خدا کا حبیب ہے۔ دیکھو تیری رضا تک دیتے رہیں گے، یہاں پر یہ کہا، ایک مقام سورہ بقرہ میں یہ بھی فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء لنولينك قبلة ترضى۔ حبیب میں بار بار تمہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہو، سر اٹھاتے ہو دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کیا تمہارے چاہتے ہو، تمہاری رضا کے لیے ایسا تمہیں موڑ دوں گا ایسے قبلے کی طرف جو تو راضی رہے، تو راضی رہے۔ خالق کون و مکان جن کے رضاؤں کے لیے ہے تو ان کا ذکر ہو اور انسان خاموش رہے۔ دیکھو نہ یہ توانائیاں نہ یہ ٹکے مکے، کوئی چیز نہیں رہے گی تو انہی کی محبت رہے گی، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ عقل مند و خیرت مند کسی کو انسانی نہیں سمجھتا ہے جب تک ان سے ان کی محبت کا ظہور کا محبت کے اظہار کا اعلان نہ کرے۔ اور خود دیکھو یہ وہ عمل ہے جس میں خود انجام دیتے ہوئے دعوت دے جاؤ، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کسی نبی پر درود بھیجا خدا نے؟ یہ وہ نبی ہے جس پر خود درود بھیجتے ہوئے ملکوت اعلیٰ میں اپنے فرشتوں کے ساتھ پھر مومنین کو دعوت دی، آؤ اس کار خیر میں ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کاش رہبر شناس ہوتے ہیں آپ، رہبر شناس، رہبر حقیقی واقعی ہے۔ مار کے تو یہ ارشاد ہے قوم تمہیں نہیں جانتی تھی، تمہاری شان کیا ہے؟ ہم نے علم نشرح صدر کا، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول کر علوم و معارف سے بڑھ کر دنیا کو نہیں سمجھایا کہ یہ ان علوم کا مالک ہے؟ جو دہن سے نکلا وہ ہوتا رہا یہ طاقتیں ہم نے دی۔ ایک طرف عنایات اس لیے بیان فرما رہا تھا کہ دل میں ملول ہے وہ دور ہو جائیں، محبتوں کی چھلک آ جائے۔ خواہشمند ہے خدا خواہشمند ہے، جن کی محبتوں کی طلبگار خدا ہو اسی کو خاتم النبیین سید الرسول کہا جاتا ہے۔ دیکھو آہستہ آہستہ تم سے کہا آفتاب پلٹا دو، نظام پلٹا کر بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس درخت کو بلا لو، کہا یا تو شجرۃ تؤمن باللہ فاقلع عن عروقک،
اور اپنے جڑوں سے اکھڑ کر میری طرف آ جا، اکھڑ جانا ایک معجزہ، چل کر آ جانا، گرے بغیر قائم رہنا معجزہ، چل کر آ جانا معجزہ، واپس جا کر گڑ جانا معجزہ۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم نے سینے کو کھول دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے۔ ان نعمتوں کو یاد رکھے حبیب، دل ملول نہ رکھیں، ان نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اور یہی بلغ الاولا ہے، آہستہ آہستہ ہم آپ مقام اولا تک پہنچے، تو پھر بلغ اولا جب پہنچنے کے بعد حجاب ہٹا، جمال سامنے آیا۔ جب جمال سامنے آیا پھر دیکھا آپ کا ہر خصلتوں میں حسن چھلک رہا ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ ایسے افراد چاہیے جس نے یہ کہا بلغ العلا بکمالہ، یہ یوں ہی نہیں کہا، تاریخ پر تسلط پیدا کر کے جرأت مند ہو کر کہا ہے۔ صرف روٹیاں توڑ کر حلال و حرام کچھ اکٹھے کر مجھے نہیں رکھی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، سب کے سب حسن ہی حسن۔ صلو علیہ وآلہ۔ ہر ایک نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ، وہ کہہ سکتا جو ان کمالات و جمالات سے مست رکھتا ہو، اس نے یہی کہا صلو علیہ وآلہ۔ مار کے بھی یہ ہے، ہم نے وہاں تک پہنچا دیا، پھر قوم نے پہچانا۔ یہ نہیں کہ آپ گمراہ، اللہ اکبر، گمراہ تھے، ہم نے ہدایت کی ترجمہ ایسا ہے کہ غوروں میں اگر یہ بات ہوتی، دیکھو لفظ سے مان کے سمجھنے کی دو ہی ہے، یا وضع ہے یا قرینہ ہے۔ کسی لفظ سے معنی سمجھنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ دو ہی ہے، یا قرینہ ہوتا ہے یا وضع لفظ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے، یہاں پر ہے اگر یہ بات قرینہ موجود ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مَا غَوَىٰ، وہ ستارہ اتر کر نائب کا تشخص بھی دیا، اور تم کہہ رہے ہو نا تمہارے صاحب گمراہ نہ تھے نہ بہکے تھے۔ اس آیت کا ہوتے ہوئے جرأت قرآن کافی ہے، قرآن کافی کیسے کافی؟ ان القرآن یفسر بعضها بعضا ہے۔ تو یہ اور پھر وجدک عائنا فاغنا، آپ کو توانگر بنا دیا عبد المطلب کی اور ابو طالب کی نگاہ عنایات کے ساتھ، خیر کبریٰ کی دولت کے ساتھ، جو جس حبیب سے جن کے احسانات ہے بھولتا نہیں وہ رب، ان کا بھی ذکر فرما رہا ہے، ان کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں حبیب، بس ایک توحید کے لیے درس توحید دے رہے ہو، جاری رکھو، لیکن ساتھ یہ ہے جب بھی کوئی یتیم ہو لا تقہر، عمل کیوں لا تقہر، مقہور ہو ذلیل ہونے دو، ان کو عزت بخشو، سر پر ہاتھ پھیر کر جنت خرید لیا کرے۔ محمد صاحب تنہا اگر واقع نیاز مند ہے تو اس کو ترشی سے دی شکنی نہ کرو۔ بے نعمت ربی حادث حبیبی، جو میری نعمتیں تم پر ہیں نا سب، انہیں یاد رکھو، دل کا ملول خود اٹھے گا، آپ کو بھی اس طرح محبت ہو جائے گی، رہے گی جس سے مجھے محبت ہے۔ یہ ہے خلاصہ، بس ختم ہوا وقت بھی۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو ان ہستیوں کے اوصاف و کمالات سے کچھ قطرہ سیکھ کر ان کی پیروی کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على النبي حبيبه تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبده ورسوله صل على محمد صلاة الله وسلامه. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسول الله نجبت ولك جعلت هذه المشهد الخير والدليل على من بس رسالتك صلاة لا يقوى الإحصاء غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجته ولكم مسبتين الحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء الجنة أجمعين صلاة لا يقوى الإحصاء غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبت النبي سيدي الجنة. صل علي بن الحسين القائم أمر سيد العابدين. صل محمد بن علي باخر النبيين. صل على جعفر بن محمد الصادق. صل على صبر جعفر الكاظم. صل على علي بن موسى رضا ولي دينك. صل على محمد بن علي القائم أمرك. صل على علي بن محمد ولي دينك. صل على الحسن بن علي العامل أمرك العسكري صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم في قلبك صلاة تامة نامية باقية تؤجل بها فرجا إنا نتقرب إليك بحبهم لاتهم خرجونا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.